أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما نافعا. آج مخارج کے بعد سب سے پہلا سبق جو ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہیں حرف تہجی. یہ تقریباً 29 حروف ہیں، تو ان کو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. پچھلے اسباق میں ہم نے فی الحال تو یہ پڑھا کہ ان حروف کے مخارج کیا ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ان کے اندر کن چیزوں کی احتیاط برتنی ہے. تو تمام سامعین جتنے بھی سن رہے ہیں وہ اس بات کا خوب خیال رکھیں کہ جب تک نہ وہ خود مشق کریں گے تب تک ان کو یہ چیزیں کلیئر ہونے والی نہیں. بہرحال اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم نیچے دیے گئی یہاں پر یہ مجموعی احتیاط جو مجموعی دی گئی ہیں ان پہ ذرا سا نظر دوڑاتے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی، تاکہ ہمیں سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور اس کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے. صحیح ہے جی. سب سے پہلی یہاں جو احتیاط دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آواز حروف کی ادائیگی اور مخارج میں پہچان کروائیں. مثلا ہم آواز حروف کون سے جیسے ث، سین اور صاد، یہ 3 حروف ہم آواز ان کا مخرج تقریباً ایک ہے پر ان کی آواز الگ الگ ہے. سین آپ نے پیچھے پڑھا کہ سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے سین اور صاد کے اندر، تو صاد جو ہے ان میں سے وہ پر پڑھا جاتا ہے. حرف مستعلیہ میں سے ہے، قصہ زقن قص جس کا مجموعہ ہے ان میں سے صاد ہے. اور یہ سا جو ہے تو سا کی آواز کے اندر سیٹی نہیں ہوتی ہے. اس طرح آگے تا اور طا، دیکھا جائے بظاہر تو دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، پر طا حرف مستعلیہ کی وجہ سے موٹا پڑا جاتا ہے اور تا اس کے مقابلے میں باریک پڑا جاتا ہے. قاف اور کاف یہ دونوں بھی حروف بظاہر ایک جیسے سمجھ آ رہے ہیں آواز سے، پر قاف اس میں سے موٹا پڑا جاتا ہے جو حرف مستعلیہ میں سے ہے، اور کاف یعنی جسے ہم کیف کہتے ہیں اردو میں وہ اس کے مقابلے میں باریک پڑا جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر اور 4 حروف دیے گئے ہیں ذا، زا، غاد، وا. آواز سے بظاہر تو یہ چاروں ایک جیسے لگ رہے ہیں پر ان کے اندر فرق یہ ہے ذا اور زا. زا کے اندر سختی سی ہے اور ذا یہ بغیر سختی کے پڑھا جاتا ہے. وا دانتوں کی کروٹ میں اس کا مخرج ہے، اور واد اصل اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو ذا پڑھا جاتا ہے جسے ہم اردو میں زوئی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ہا اور ہا ہے، بظاہر دونوں ایک جیسے ہیں پر ایک چھوٹا ہا اور ایک بڑے ہا کے نام سے مشہور ہیں، اور ایک کا مخرج حلق ہے یعنی ہا جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسرا ہا یعنی سینے کی طرف سے اس کا مخرج ادا ہوتا ہے. تو یہ سب سے پہلی احتیاط ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے. تو سب حضرات اس کو بڑے غور سے سنیں اور دیکھیں اور اس کی پریکٹس بھی کریں. بہرحال یہاں دوسرا پوائنٹ دیا گیا ہے کہ بچے حروف کے آخر میں حمزہ کی آواز پیدا نہ کریں، جیسے با، تا، ثا، اس طرح کر کے ہا، لا، مطلب اس سے بچنا ہے، جھٹکا دینے سے بچنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہا کی آواز بھی پیدا نہ کریں، جیسے با، تا، سا. ٹھیک ہے جی. اس طرح نہیں کرنا، بلکہ ابھی جب مشق آئے گی تو خود سمجھ آ. جیسے ہم یہاں پر تھوڑا سا پریکٹس کر لیتے ہیں اس کو، جیسے الف، با، تا، سا. ہم نے شروع میں پڑھا کیا ہے ان تینوں کے ساتھ الف مدہ لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ذرا کھینچ کر پڑھنا ہوگا. الف، با، تا، سا، اس طرح کر کے. با، تا، سا نہیں پڑھنا ہے، یا با، تا، سا اس طرح بھی نہیں پڑھنا ہے. بہرحال
یہاں چوتھا پوائنٹ دیا گیا ہے سین صاد کے دال ساکن کے علاوہ، یعنی غلط پڑھا میں نے، چوتھا پوائنٹ دوبارہ دیکھ لیں، صاد اور غاد کے دال ساکن کے علاوہ کسی بھی ساکن حروف کی ادائیگی میں قلقلہ کی آواز پیدا نہ ہوگی۔ پورے حرف تہجی کے اندر صاد اور غاد جو ہیں، ان دونوں کے آخر میں دال پہ قلقلہ ہوگا۔ جیسے ہم پڑھیں گے صاد غاد، یہ خالی دو حروف ہیں جہاں پر قلقلہ ہوگا، اور کوئی ایک ایسا نہیں ہے جہاں پر قلقلہ ہوگا، خواہ مخواہ میں ہم قلقلہ نہ کریں۔ پانچواں رول جو یہاں پر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حرف کی آواز ناک میں نہ جائے، اسپیشلی نون پہ اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ نون پہ زیادہ تر اس آواز کو ناک میں جانے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو یہاں سے بچیں، نون، ٹھیک ہے جی، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور چھٹا رول یعنی رول نمبر 6 جو یہاں پر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ واو کے علاوہ کسی بھی مخرج میں ہونٹ گول نہ ہوں، خصوصاً موٹے حروف میں اس کا احتیاط رکھیں، اسپیشلی جو خصہ ضابطن قز ہیں یعنی حرف مستعلیہ ہیں، اس میں جو بھی حروف موٹے ہیں ان میں اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ خالی ایک واو ہے جس پہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے واو واو، ٹھیک ہے جی، پورے اچھے طریقے سے اس میں ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے رول نمبر 7 ہے، حروف کی ادائیگی کو اردو کے الفاظ کی طرح ادا کرنے سے بچائیں، جیسے بے، تے، کے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آسان سا رول ہے، جلدی سمجھ آنے والا ہے۔ اور اس طرح 8واں رول یہ ہے کہ حروف کی ہجوں میں اگر نون ساکن یا میم ساکن ہو، یعنی نون ساکن کسے کہتے ہیں اس کو بھی ذرا ذہن نشین کر لیں۔ نون ساکن وہ ہے جس کے اوپر سائلنٹ کا نشان لگا ہو، جسے ہم جزم کہتے ہیں، تو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ اور میم بھی ہر حرف وہ ساکن کہلاتا ہے جس کے اوپر جزم لگی ہو، وہ ساکن ہوتا ہے۔ تو یہاں اسپیشلی نون اور میم کے لیے ساکن بتایا گیا ہے۔ تو رول 8 یہ ہے کہ حروف کی ہجوں میں اگر نون ساکن یا میم ساکن ہو تو وہاں اظہار ہوگا، غنہ اور اخفا سے بچیں گے، جیسے میم، نون، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہے کہ اظہار ہوگا، غنہ اور اخفا نہیں کرنا ہے۔ اظہار یعنی ظاہر کر کے ان کو پڑھنا ہے، کس کو؟ نون ساکن کو اور میم ساکن کو، میم، نون، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذرا دیکھ لینا ہے، قلقلہ نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ 9واں رول یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی اور مخرج یعنی ہونٹ، زبان وغیرہ کی حالت دونوں درست ہونے چاہیے۔ حروف کی یہ لاسٹ والا رول ایک اہم رول ہے، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ حروف کی ادائیگی اور مخرج میں ہونٹ، زبان وغیرہ کی حالات دونوں درست ہونی چاہیے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جب یہ چیزیں درست ہوں گی، یعنی ہماری زبان صحیح مخرج پہ لگی ہوگی، ہونٹ صحیح ہوں گے، تو یقینی بات ہے کہ ہمارا مخرج بھی صحیح ہوگا۔ تو تھوڑی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں یہاں پہلی لائن کو، تاکہ ہمیں اپنے سبق کو اچھے طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلا یہاں پر الف، با، ذرا کھینچ کر، تا، ثا، جیم کے اوپر مد ہے تو لہٰذا اس کو مزید کھینچیں گے، جیم، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را۔ کل ملا کر آج 2 لائنیں ہم نے پڑھی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ سب کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ مزید انشاءاللہ کل کے لیے ہمارا سبق رہے گا، تو آج کے لیے فی الحال اتنا کافی ہے۔ اس کو جتنا ہو سکے اتنی پریکٹس کریں، اور اپنی زبان کو ان مخارج کا صحیح عادی بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔